بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر فرد کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کو مراد علی کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ فرد نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹی اس عمر میں ایک ماں کے لیے یہ آزمائش بہت کڑی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید انور علی چند دن میرے پاس رہے گا، لیکن وہ بھی آج جا رہا ہے۔ کب؟ جین چونک کر سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر تک وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ بیٹی، اس کا خیال تھا کہ بعد مہمانوں کے لیے یہ دعوت بے لطف ہو جائے گی، پھر وہ کسی ایسی مہم پر جا رہا ہے جس کے متعلق کوئی خبر ظاہر کرنا مناسب نہ تھا۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے فرد کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرد اس کے ساتھ کچھ کہے اور کچھ پوچھے بغیر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جین نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں۔ چند منٹ توقف کے بعد وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اس کا انداز صحیح تھا۔ سین میں انور علی اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور ان سے تھوڑی دور برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ انور علی کہہ رہا تھا، امی جان، آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم سرخرو ہو کر واپس آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری فوج کے یورپین سپاہی بھی بہت جلد یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لنگرانڈ کی غیر حاضری کے دوران میں جین کو اپنے پاس بلا لیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ماں نے کہا، لیکن تم جین کو الوداع نہیں کہو گے؟ امی جان، اب وقت نہیں، آپ میری طرف سے معذرت کر دیجیے گا۔ جین آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ انور علی نے اپنی ماں کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سین سے باہر نکل گیا۔ فرد دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ جین قدرے توقف کے بعد آگے بڑھی اور اس نے فرد کے قریب پہنچ کر مغموم لہجے میں کہا، امی جان چلیے۔ فرد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر مہمان خانے میں انور علی کے دوست کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، بھائی انور علی بہت دیر لگائی، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ لنگرانڈ نے جواب دیا، وہ کسی ضروری کام سے اندر گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ چند منٹ بعد انور علی کمرے میں داخل ہوا اور فرانسک نے کہا، موسیو، آپ نے بہت دیر لگائی۔ انور علی نے جواب دیا، معاف کیجیے، میں امی جان سے رخصت لینے کے لیے گیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہاں؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے 10 بجے مستقر میں حاضری دینی ہے اور اس کے بعد رات کو کسی وقت ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میں آپ کو اس تکلف کی اجازت نہ دیتا۔ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا، افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ مہمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لالی نے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں بھی رخصت لینی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان کمرے سے باہر نکل کر ڈیوڑی کے سامنے کھڑے تھے اور انور علی باری باری ان سے مصافحہ کر رہا تھا۔ جب لنگرانڈ کی باری آئی تو اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دستے کو بھی یہاں سے بہت جلد کوچ کرنا پڑے گا اور ہماری دوسری ملاقات جنگ کے کسی میدان میں ہوگی۔ لنگرانڈ نے کہا، اگر ہمیں کسی دوسرے محاذ پر بھیجا گیا تو ہماری ملاقات بہت جلد ہوگی۔ موسیو، لالی نے مجھے بتایا کہ ہمیں 2 دن کے اندر یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا، اب مہمانوں کو رخصت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ انور علی کا نوکر پاس ہی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شوخ اور تند گھوڑا چھلانگیں لگاتا ہوا رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد لنگران فرانسک اور جین کے ساتھ اپنے مکان کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں فرانسک نے پوچھا، لنگران، جب انور علی کھانا کھاتے ہی اٹھ کر باہر نکل گیا تھا تو تمہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی والدہ سے رخصت لینے گیا ہے؟ جی ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہی کسی مہم پر روانہ ہو جاؤں گا، لیکن تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ انور علی نے مجھے منع کیا تھا، یہ لوگ کھانے کے وقت اپنے مہمانوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ دشمن ہمارے جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے۔ کرنل فلائٹ کے دستے اس کا راستہ نہیں روک سکے۔ ہمارے لیے کوئمبٹور کی طرف پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پیشتر اس کے کہ جنرل میڈوز اس قسم کی ناقابل یقین اطلاع کی تصدیق کر سکتا۔ سلطان ٹیپو کی افواج ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ یلغار کر کے سیتا منگلم کے قلعے پر قبضہ کر چکی تھی، اور کرنل فلائٹ اپنا توپ خانہ، سامان رسد کی سینکڑوں گاڑیاں دشمن کے قبضہ میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ سیتا منگلم سے 19 میل دور انگریزوں کی شکست خوردہ فوج مکمل طور پر دشمن کے نرگے میں آ چکی تھی، لیکن اس وقت جب کہ میسور کے طوفانی دستے فیصلہ کن حملہ کر چکے تھے اور انگریزوں کی مکمل تباہی یقینی ہو چکی تھی، میسور کی فوج کا ایک قابل ترین جرنیل اور سلطان کا برادر نسب تھی برہان الدین شہید ہو گیا، اور وہ سپاہی اور افسر جو اسے سلطان ٹیپو کے بعد میسور کے اسلحہ خانہ کی بہترین تلوار سمجھتے تھے، دشمن کے بچے کھچے دستوں کا تعاقب کرنے کی بجائے اس کی لاش کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سرنگا پٹم سے سلطان کی روانگی اور انگریزوں کی اس عبرت ناک شکست کے درمیان صرف 12 دن کا وقفہ تھا، اور ان 12 دنوں میں کم از کم 8 دن ایسے تھے جبکہ انگریزی فوج سلطان کی پیش قدمی سے قطعاً بے خبر تھی، اور باقی 4 دنوں میں انگریز اتنا نقصان اٹھا چکے تھے کہ ان کی جارحانہ جنگ مدافعانہ لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تاہم سلطان کے نزدیک کوئی بڑی سے بڑی کامیابی بھی برہان الدین کا بدل نہیں ہو سکتی تھی۔ عشرہ محرم میں دریائے بھوانی کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کے بعد سلطان نے پیش قدمی کی اور ایروڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس عرصہ میں کرنل فلائٹ کے بقیہ السیف دستے کوئمبٹور میں جنرل میڈوز کی فوج کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، اور پال گھاٹ سے انگریزی فوج کی ایک اور ڈویژن بھی، جسے سلطان کی اچانک پیش قدمی کے باعث واپس بلا لیا گیا تھا، وہ کوئمبٹور پہنچ چکی تھی۔ سلطان ٹیپو نے ایروڈ سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور اچانک انگریزوں کو اس فوج کا راستہ روک لیا جو کروڈ سے رسد اور جنگی سامان کے بہت بڑے ذخیرے لے کر کوئمبٹور کا رخ کر رہی تھی۔ جنرل میڈوز نے یہ اطلاع پاتے ہی کوئمبٹور سے پیش قدمی کی، لیکن کوئمبٹور سے چند منازل دور پہنچ کر اسے یہ اطلاع ملی کہ سلطان ٹیپو اس کی رسد اور کمک کے قافلے پر حملہ کرنے کے بجائے راتوں رات کوئمبٹور پہنچ چکا ہے۔ جنرل میڈوز بدحواس ہو کر اپنے ہیڈ کوارٹر کو بچانے کے لیے واپس مڑا، لیکن راستے میں اسے اطلاع ملی کہ میسور کا لشکر کوئمبٹور کے بجائے دھارم پورم کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ 2 دن بعد اسے یہ اطلاع ملی کہ دھارم پورم کے قلعے پر اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے سلطان ٹیپو کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس کے بعد جنرل میڈوز کو یہ معلوم نہ تھا کہ سلطان ٹیپو کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کوئمبٹور میں ٹھہرنا، کوئمبٹور سے باہر نکل کر کسی اور میدان میں سلطان ٹیپو کا مقابلہ کرنا اپنے لیے یکساں خطرناک سمجھتا تھا۔ کوئمبٹور کی جنگ کا نقشہ سراسر بدل چکا تھا اور پہل اب مکمل طور پر سلطان ٹیپو کے ہاتھ میں تھی۔ جنرل میڈوز کے لیے صرف ایک خبر حوصلہ افزا تھی، اور وہ یہ کہ بنگال کی جس فوج نے 12 میل کی طرف پیش قدمی کی تھی وہ میسور کی چند
سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد کرشن گری تک پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ٹیپو قمرالدین خان کی کمان میں فوج کے چند دستے چھوڑ کر اچانک دھارا پورم سے نکلا اور چند دن بعد جنرل میڈوز حیرت و استعجاب کے عالم میں یہ خبر سن رہا تھا کہ کرشنا گری کی طرف پیش قدمی کرنے والی انگریزی سپاہ کا ہر اول سلطان کے طوفانی دستوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکا ہے اور بنگال سے آنے والی کمک کے 10,000 سپاہیوں کے مکمل طور پر کٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنرل میڈوز نے فوراً 12 میل کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان ٹیپو انگریزوں کی 2 طاقتور افواج کے درمیان گر جانے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی فوج اپنے بھاری توپ خانے اور پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ پہاڑوں اور جنگلوں کے راستے 45 میل سفر کر کے بالا گڑھ کے درے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جنرل میڈوز کی افواج کا ویری پنام کے مقام پر بنگال کی افواج سے آ ملی اور متحدہ لشکر نے سلطان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے درہ تھوپو کی طرف پیشی قدمی کی۔ جنرل میڈوز نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا لیکن اسے سلطان کا راستہ روکنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ اس ناکامی کے بعد جنرل میڈوز دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ سلطان اچانک درہ عبور کر کے ایک آندھی کی طرح کرناٹک کی طرف بڑھا اور جنرل میڈوز جو میسور کے وسطی اضلاع کی طرف دیکھ رہا تھا پھر ایک بار غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ چند دنوں میں کئی اہم قلعوں پر قبضہ کرنے پر بعد سلطان کا لشکر ترچنا پولی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جنرل میڈوز کے وسطی اضلاع پر حملے کا خیال چھوڑ کر ترچنا پولی کی حفاظت کے لیے مغرب کی طرف بڑھا لیکن اس اثناء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پیمانہ سبز لبریز ہو چکا تھا۔ جنگ کے آغاز میں جنرل میڈوز نے جو شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ اب عبرت ناک شکستوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ انگریزوں کے لیے اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے فوراً کوئی شاندار کامیابی حاصل نہ کی تو نظام اور مرٹے مایوس اور بددل ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ ترچنا پولی سے تھوڑی دور جنرل میڈوز کو یہ اطلاع ملی کہ لارڈ کارنس فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کلکتہ سے مدراس پہنچ چکا ہے۔ جنگ کا پہلا دور ختم ہو چکا تھا۔ جنرل میڈوز کی عظیم فوج کو کئی محاذوں پر شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بہترین جرنیل سلطان ٹیپو کی جنگی چالوں کے مقابلے میں عاجز تھے۔ شیر میسور نے ترچنا پولی کی تسخیر وقت ضائع کرنے کی بجائے فرانسیسیوں کی مدد حاصل کرنے کی امید پر پانڈیچری کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور کارنس ارکاٹ سے لے کر مدراس تک مغربی ساحل پر اپنے تمام اہم قلعوں کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ انگریزوں نے گزشتہ چند ماہ میں اگر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کی تھی تو وہ یہ تھی کہ مشرق اور مغرب کے کئی محاذوں پر سلطان کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر بمبئی کی فوج نے کنانور اور مالابار کے چند اور قلعوں پر کسی قابل ذکر مدافعت کا سامنا کیے بغیر قبضہ کر لیا تھا۔ شمال کے محاذ پر نظام اور مرہٹوں کی افواج نے سرنگا پٹم سے ٹیپو کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی حملہ کر دیا تھا لیکن ابھی تک انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ مرہٹے چند غیر اہم سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی ساری قوت دھاڑا واڑ کا قلعہ قبضہ کرنے پر صرف کر رہے تھے اور یہاں بدرالزمان خان کی قیادت میں سلطان کے 10,000 جان باز مسلسل 4 ماہ سے انہیں عبرت ناک شکستیں دے رہے تھے اور نظام کی فوج کی کارگزاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی ساری قوت صرف کر کے باوجود کوپال کا قلعہ فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
ایک رات پانڈیچری سے کچھ دور سلطان کے پڑاؤ میں چند سرپٹ سوار داخل ہوئے۔ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑے اور ان میں سے ایک تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ انور علی تھا۔ دروازے پر پہرے داروں نے اسے سلامی دی اور ایک افسر نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کچھ دیر انتظار کریں، سلطان معظم اس وقت بہت مصروف ہیں۔ لیکن انور علی نے برہم ہو کر جواب دیا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اور کسی جھجک کے بغیر خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطان ایک کشادہ میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں بائیں اور سامنے فوج کے 8 چیدہ افسر کھڑے تھے۔ انور علی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور وہ افسر جو سلطان کے سامنے کھڑے تھے ایک طرف ہو گئے۔ سلطان نے کہا، انور علی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے ہو۔ انور علی نے کہا، علیجہ کارنوس چتوڑ سے صرف 12 میل دور رہ گیا ہے۔ ہم نے کل شام ارکاٹ اور چتوڑ کے درمیان اس کی رسد لے جانے والی فوج پر حملہ کیا تھا اور 130 گاڑیاں چھین لی تھیں۔ ہمارے 8 اور دشمن کے 150 آدمی ہلاک ہوئے۔ سپہ سالار کا خیال ہے کہ کارنوس بنگلور کا راستہ صاف کرنے کے لیے کولار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کولار کی فوج موجودہ نفری کے ساتھ چند گھنٹوں سے زیادہ اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں تمہارے آنے سے پہلے سید احمد کو یہ حکم بھیج چکا ہوں کہ اسے سرے دست دشمن کا سامنا کرنے کی بجائے صرف اس کے عقب میں حملہ کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن علیجہ منگلور کے لیے خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک خطرہ نہیں، تم ایسے وقت آئے ہو جب ہمیں کولار سے زیادہ اہم محاذ پر تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں دھاڑا وار بھیجنا چاہتے ہیں۔ بدرالزمان اطلاع بھیجی ہے کہ دھاڑا وار میں بارود کے ذخیرے ختم ہونے والے ہیں اور دشمن کے محاصرے نے اکثر سپاہیوں کو بد دل کر دیا ہے۔ تم یہاں 500 سپاہی لے کر آج ہی پچھلے پیر روانہ ہو جاؤ۔ بارود اور رسد کی گاڑیاں تمہیں راستے میں چتل ڈرک سے مہیا کی جائیں گی۔ دھاڑا وار میں چند اچھے توپچوں کی ضرورت ہے، اور لالی اپنے توپ خانے کے چند آدمی تمہارے ساتھ راستے سے روانہ کر دے گا۔ اب تمہارے ذمہ 2 کام ہیں۔ ایک یہ کہ تم جلد از جلد چتل ڈرگ سے اسلحہ اور بارود لے کر دھاڑا واڑ پہنچ جاؤ۔ دشمن کی نظروں سے بچ کر قلعے میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہے، لیکن میں تمہاری ذہانت اور فرض شناسی پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ تمہارے ذمہ دوسرا کام یہ ہے کہ تم قلعے کے محافظوں کے حوصلے بلند رکھو اور بدرالزمان کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں دھاڑا واڑ کو سرنگا پٹم کا دروازہ سمجھتا ہوں۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ دھاڑا واڑ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف ہمارے ایک دور افتادہ قلعے کی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مرہٹوں کو اس قلعے میں روک کر ہمیں انگریزوں کے ساتھ نمٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر اس نے یہ قلعہ خالی کر دیا تو مرہٹے تمام شمالی اضلاع میں تباہی کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ چتل ڈرگ سے آگے دشمن کی نظروں سے بچ کر اس قلعے میں پہنچنے کے لیے تمہیں ایک تجربہ کار رہنما کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھونڈیا داغ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ صبح روانہ ہونے سے پہلے تمہیں تحریری احکام مل جائیں گے۔ رات کے پچھلے پیر کسی نے انور علی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس نے گہری نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں کھول دی۔ خیمے کے کونے میں چراغ روشن تھا، اس کا اردلی اور ڈھونڈیا داغ اس کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ 4 بجنے والے ہیں، ڈھونڈیا داغ نے کہا۔ تم نے مجھے 3 بجے کیوں نہیں جگایا؟ انور علی نے غصے سے اردلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اردلی کی بجائے ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ سپاہیوں کے تیار ہونے تک آپ کو آرام کرنے دے۔
آپ 4 بجے روانہ ہونا چاہتے تھے اور ابھی 4 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کسی نے باہر سے فرانسیسی زبان میں کہا۔ کون؟ لنگرانڈ، آئیے۔ لیکن آپ اس وقت؟ انور علی نے اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اور مجھے آپ سے شکایت ہے کہ رات آپ نے موسی و لالی سے جو 7 آدمی مانگے تھے ان میں میرا نام نہیں تھا۔ موسی و لالی نے اپنی مرضی سے آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن اگر وہ مشورہ لیتے تو میں بھی انہیں یہ نہ کہتا کہ مجھے اس مہم کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسی و لالی کو آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے اور مجھے یقین تھا کہ وہ آپ کو کہیں اور بھیجنا پسند نہیں کریں گے۔ لنگرانڈ نے کہا، موسی و لالی سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے مجھے بے حد اصرار کرنا پڑا۔ آپ کو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، انور علی نے قدرے برہم ہو کر کہا۔ پھر وہ ڈھونڈیا داغ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ تھوڑی دیر خیمے سے باہر انتظار کریں، مجھے لباس تبدیل کرنے میں 2 منٹ لگیں گے۔ ڈھونڈیا داغ، انور علی، کاردلی اور لنگرانڈ خیمے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد انور علی کی کمان میں 500 سوار شمال مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ ڈھونڈیا داغ کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور اس کے ساتھ کسی سپاہی افسر کو یہ جاننے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ڈھونڈیا داغ چھینا گری سے ایک مرٹھا خاندان کا چشم و چراغ تھا اور وہ ان حریت پسندوں میں سے ایک تھا جو حیدر علی کو ہندوستان کی آزادی کا پاسبان سمجھ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ میسور کی پنڈارا فوج کے ایک دستے کی کمان حاصل کرنے کے بعد وہ انگریزوں اور مرہٹوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکا تھا اور سلطان ٹیپو کے ایک جان نثار کی حیثیت میں اس نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ سانولے رنگ اور درمیانے قد کا یہ انسان، جس کی آنکھیں چیتے کی طرح چمکتی تھیں، اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ جنگ اس کے لیے ایک کھیل تھا۔ وہ کئی میل پیدل بھاگ سکتا تھا اور تھکاوٹ، بھوک، پیاس اور نیند کا احساس کیے بغیر پیروں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتا تھا۔ اسے دن کی روشنی کی بجائے رات کی تاریکی زیادہ پسند تھی۔ میسور کے جنگلوں اور پہاڑوں کے تمام راستے اس کے دل پر نقش تھے۔ مرہٹے جنہیں اس نے گزشتہ جنگلوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، اس کے سر کے لیے انعام مقرر کر چکے تھے، اور اب وہ انور علی کے ساتھ دھاڑا واڑ کا رخ کرتے ہوئے اس بات پر مسرور تھا کہ اسے ایک ایسے محاذ پر بھیجا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے جوہر دکھانے کے لیے بہترین موقع میسر آئیں گے۔ ایک ندی عبور کرنے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا انور علی کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، میں یہاں بیکار تھا۔ رات کے وقت پہرے داروں میں شامل ہو کر دشمن کے پڑاؤ کی سیر کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی ہے۔ میں چہرے پر غازہ مال کر بھی انگریزوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی، لیکن مرہٹوں کے پڑاؤ میں تو میں دن کے وقت بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ لارڈ کارنوس نے مختلف محاذوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکست خوردہ افواج کو جمع کرنے کے بعد پیش قدمی کی اور ولور، چتوڑا اور پامیر نیر کے درمیان ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد میسور میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا رخ منگلور کی طرف تھا۔ سلطان ٹیپو ترچنا پولی سے یلغار کرتا ہوا منگلور پہنچا۔ راستے میں اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ منگلور کا فوجدار سید پیر اور ایک اور فوجی افسر راجہ رام چندر دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ سلطان نے منگلور پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا اور بہادر خان، جو اس سے قبل کرشنا گری کے فوجدار کی حیثیت سے قابل قدر خدمات انجام دے چکا تھا، منگلور کا محافظ مقرر کیا۔ اس عرصہ میں لارڈ کارنوس کسی قابل ذکر مدافعت کا سامنا کیے بغیر کولار اور سکوٹ پر قبضہ کر چکا تھا۔ سلطان منگلور کی حفاظت کے لیے 2000 سپاہی چھوڑ کر انگریزی فوج کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اس نے منگلور سے 10 میل کے فاصلے پر
انگریزی فوج کے عقب میں حملہ کر کے رسد اور بارود کی کئی گاڑیاں چھین لیں۔ اگلی شام میسور کے 1000 سوار اچانک کمپنی کی اس فوج کے سامنے نمودار ہوئے جو کرنل فلائیڈ کی کمان میں منگلور کی مشرقی جانب پہنچ چکی تھی۔ کرنل فلائیڈ نے ان پر حملہ کیا اور میسور کے سوار کچھ دیر سختی سے مقابلہ کرنے کے بعد جنوب مغرب کی طرف ہٹ گئے۔ فلائیڈ نے ان کا تعاقب جاری رکھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ سلطان کی پوری فوج کی زد میں آ چکا ہے۔ سلطان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ آن کی آن میں انگریز سواروں کے دستے 400 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ فلائیڈ بذات خود زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا، لیکن اس کے ساتھی اسے نکال کر لے گئے۔ انگریزوں کی خوش قسمتی سے رات ہو چکی تھی اور میسور کے سواروں نے طریقی میں دشمن کا تعاقب کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ اگلی صبح 100 زخمی انگریز جنہیں سلطان کے سپاہیوں نے قید کر لیا تھا لارڈ کارنوس کے کیمپ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ سلطان نے ہماری مرہم پٹی کرنے کے بعد ہمیں رہا کر دیا ہے اور ہمیں بخشیش کے طور پر 1 روپیہ دیا ہے۔ کارنوس کے میدان میں آتے ہی جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ میسور مراد سلطنت خدا داد نہیں بلکہ میسور کا ضلع ہے، اور مرہٹے انگریزوں کو اپنی نمائش کارگزاری دکھانے کی بجائے پوری قوت سے میدان میں لا چکے تھے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی فوج کا اہم حصہ قلعوں کی حفاظت کے لیے شمال کی طرف منتقل کر دیا۔ اب دشمن کے ساتھ کسی ایک میدان میں جم کر لڑنے کی بجائے اس کی کوشش یہ تھی کہ اہم ترین محاذوں پر اس کی رسد اور کمک کے راستے مسدود کر دیے جائیں اور اس کے بعد پے در پہ حملوں سے اسے ہراساں کیا جائے۔ چنانچہ بنگلور کے سامنے ڈیرا ڈالنے کے بعد لارڈ کارنوس یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ارکاٹ سے اس کے گھوڑوں کے لیے چارے اور سپاہیوں کے لیے غلے کی جو گاڑیاں آتی تھیں ان میں سے بیشتر میسور کے چھاپا مار دستوں کے قبضہ میں چلی جاتی تھی۔ سلطان نے کرنل فلائیڈ کے دستوں کو شکست دینے کے بعد منگلور سے چند میل دور ہٹ کر کنگری میں اپنا عارضی مستقر بنا لیا۔ کارنوس نے اس امید پر منگلور کی طرف پیش قدمی کی تھی کہ نظام اور مرہٹوں کی فوجیں منگلور کی فتح میں حصہ دار بننے کے لیے پہنچ جائیں گی، لیکن وہ الٹا اسے اپنی مدد کے لیے شمال کا رخ کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وقت اب لارڈ کارنوس کے خلاف جا رہا تھا اور اسے اپنی ابتدائی کامیابیاں اپنے تازہ نقصانات کے مقابلے میں بے حقیقت معلوم ہوتی تھیں۔ رسد اور چارے کی کمی پورا کرنے کے لیے وہ منگلور پر فوراً قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ فوجی لحاظ سے بھی جنوب مشرق کے ہر شہر کے مقابلے میں منگلور کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ منگلور کی کشادہ سڑکیں، عالیشان مکانات اور تجارتی منڈیاں ہندوستان بھر میں مشہور تھیں۔ صنعت و حرفت کے لحاظ سے بھی یہ شہر سرنگا پٹم کے سوا ہندوستان کے تمام شہروں سے آگے تھا۔ سلطان کی فوج کے لیے اسلحہ اور بارود کی ضرورت کا ایک بڑا حصہ یہیں کے کارخانوں میں پورا ہوتا تھا۔ 7 مارچ کے دن انگریزوں نے شہر پر حملہ کیا اور منگلور کی فضا انگریزوں کی بھاری توپوں کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ پھر ایک گھمسان کی جنگ اور شدید نقصانات کے بعد انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور محافظ فوج قلعے کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، اور اس سے بیشتر آبادی انگریزوں کے حملے سے پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر چکی تھی۔ تاہم اب تک ہزاروں مرد اور عورتیں انگریزوں کی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ لارڈ کارنوس اپنی آنکھوں سے بے کس عورتوں پر اپنے سپاہیوں کی دست اندازی دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے ان کی چیخ و پکار سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ مورخ بھی تھے جنہیں لارڈ کارنوس کو ہندوستان کا نجات دہندہ اور سلطان ٹیپو کو ایک جابر اور ظالم حکمران ثابت کرنے کی خدمت سونپی گئی تھی۔
لیکن انگریزی فوج کی لوٹ مار، سفاکی اور بربریت کے متعلق ان کی زبانیں گنگ تھی۔ کارنوس کی فوج نے مال غنیمت میں لاکھوں روپے کے زیورات جمع کیے، غلے، اسلحہ اور بارود کے چند بڑے بڑے ذخیرے بھی ان کے ہاتھ آ گئے، لیکن میسور کے سپاہی چارے کے بیشتر درختوں کو آگ لگا چکے تھے۔ سلطان ٹیپو کے لیے منگلور کا شہر اتنی جلدی فتح ہو جانا غیر متوقع تھا۔ اس نے فوراً کنگری سے پیش قدمی کی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر منگلور کے سامنے پہنچ گیا۔ پہلے حملے میں 6000 سپاہی شہر میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں زیادہ دیر شہر پر قبضہ رکھنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ تاہم شہر پر سلطان کا پہلا حملہ پسپا کرنے کے بعد لارڈ کارنوس کی خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ سلطان ٹیپو نے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لڑنے کا خیال چھوڑ کر